من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سپارہ الف لام میم ربع سے لے کر نصف تک۔ علماء اہل کتاب جو بعد وضو حق بھی آپ پر ایمان نہ لاتے تھے، اس کی بڑی وجہ حب جاہ اور حب مال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج بتا دیا۔ صبر سے مال کی طلب اور محبت جائے گی، اور نماز سے عبودیت و تذلل آئے گا اور حب جاہ کم ہوگی۔ یعنی صبر اور نماز حضور دل سے بہت بھاری ہے، مگر ان پر آسان ہے جو عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، جن کا خیال اور دھیان یہ ہے کہ ہم کو خدا کے روبرو ہونا اور اس کی طرف پھر جانا ہے۔ یعنی نماز میں خدا کا قرب اور گویا اس سے ملاقات ہے، یا قیامت میں حساب و کتاب کے لیے روبرو جانا ہے۔ چونکہ تقویٰ اور کمال ایمان کا حصہ صبر و حضور و استغراق عبادت کے ذریعے سے دشوار تھا، اس لیے اس کا سہل طریقہ تعلیم فرماتے ہیں، اور وہ شکر ہے۔ اس وجہ سے حق تعالیٰ اپنے احسانات و انعامات جو ان پر وقتاً فوقتاً ہوئے تھے ان کو یاد دلاتا ہے، اور ان کی بد کرداریاں بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ انسان بلکہ حیوانات تک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اپنے منعم کی محبت اور اس کی اطاعت دل نشین ہو جاتی ہے، اور چند رکوع میں اس مضمون کو شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا گیا ہے۔ اہل عالم پر فضیلت کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت سے بنی اسرائیل کا وجود ہوا تھا، اس وقت سے لے کر اس خطاب کے نزول تک تمام فرقوں سے افضل رہے۔ کوئی ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ جب انہوں نے بنی نبی آخر الزماں اور قرآن کا مقابلہ کیا تو وہ فضیلت بالکل جاتی رہی، اور مغضوب علیہم اور دول کا لقب عنایت ہوا، اور حضور کے متبعین کو کنتم خیر امت کا خلت ملا۔ جب کوئی کسی بلا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے رفیق اکثر یہی کہا کرتے ہیں کہ اول تو اس کو ادائے حق لازم میں کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا تو صحیح و سفارش سے بچانے کی تدبیر کرتے ہیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تاوان و فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بالآخر اپنے مددگاروں کو جمع کر کے بزور پرخاش اس کی نجات کی فکر کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اسی ترتیب کے موافق ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص گو کیسا ہی مقرب خداوندی ہو، مگر کسی نافرمان عدو اللہ کا کافر کو منجملہ چاروں صورتوں کے کسی صورت سے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں ہم پر عذاب نہ ہوگا، ہمارے باپ دادا جو پیغمبر ہیں ہمیں بخشوا لیں گے۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ اس سے اس شفاعت کا انکار نہیں نکلتا جس کے اہل سنت قائل ہیں، اور جو دیگر آیات میں مذکور ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، نجومیوں نے اس کی تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرے دین اور سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اس کو مار ڈالو، اور جو بیٹی ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دو۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور زندہ رکھا۔ بلا کے چند معنی آتے ہیں۔ اگر ذالکم کا اشارہ ذبح کی طرف لیا جائے تو اس کے معنی مصیبت کے ہوں گے، اور اگر نجات کی طرف اشارہ ہے تو بلا کے معنی نعمت کے ہوں گے، اور مجموعے کی طرف ہو تو امتحان کے معنی لیے جائیں گے۔ یعنی یاد کرو اے بنی اسرائیل اس نعمت عظیم کو جب تمہارے باپ دادا فرعون کے ڈر سے بھاگے، اور آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اور ہم نے تم کو بچا لیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ یہ قصہ آئندہ مفصل آئے گا، اور یہ قصہ اور احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہیں کہ ہم نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ موسیٰ سے 40 دن رات کا کیا، اور ان کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، اور تم بڑے بے انصاف ہو کر بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ مفصل یہ قصہ آئندہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود اس شرک جلی کے ہم نے تم سے درگزر فرمائی اور تمہاری توبہ منظور کی، اور تم کو فی الفور ہلاک نہ کیا، جیسے آل فرعون کو اس سے کم قصور پر ہلاک کر دیا تھا، کہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور احسان مانو۔ کتاب تو توریت ہے، اور فرقان فرمایا ان احکام شرعیہ کو جن سے جائز ناجائز معلوم ہو، یا فرقان کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جن سے جھوٹے سچے اور کافر و مومن کی تمیز ہو، یا توریت ہی کو کہا کہ وہ کتاب بھی اور اسے حق اور ناحق بھی جدا ہوتا ہے۔ قوم سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ کیا، یعنی جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ نہ کیا تھا وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کریں۔ اور بعض کا قول ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے گو سالہ پرستی نہ کی اور دوسرے کو بھی روکا، دوسرے وہ جنہوں نے گو سالہ کو سجدہ کیا، تیسرے وہ جنہوں نے خود تو سجدہ نہ کیا مگر دوسروں کو بھی منع نہیں کیا،
فریق دوم کو حکم ہوا کہ مقتول ہو جاؤ، تیسرے فریق کو حکم ہوا کہ ان کو قتل کرو تاکہ ان کے سکوت کرنے کی توبہ ہو جائے، اور فریق اول کو اس توبہ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کو توبہ کی حاجت نہ تھی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مقتول ہو جانا ہی توبہ تھی یا توبہ کا تتمہ تھا، جیسے کہ ہماری شریعت میں قاتل عمد کی توبہ کے مقبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وارثان مقتول کے حوالے کر دو، ان کو اختیار ہے بدلہ لیں یا معاف کریں۔ اس وقت کو بھی ضرور یاد کرو کہ باوجود اس قدر احسانات کے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک آنکھوں سے صریحاً خدا تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اس پر بجلی نے تم کو ہلاک کیا، اس کے بعد موسیٰ کی دعا سے ہم نے تم کو زندہ کیا، اور یہ اس وقت کا حال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب فرما کر کوہ طور پر کلام الہی سننے کی غرض سے لے گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی کو سنا تو انہی 70 نے کہا کہ اے موسیٰ پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، آنکھوں سے خدا دکھاؤ۔ اس پر ان 70 آدمیوں کو بجلی نے ہلاک کر دیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو چکا اور بنی اسرائیل بحکم الہی مصر سے شام کو چلے، جنگل میں ان کے خیمے پھٹ گئے اور گرمی آفتاب کی ہوئی تو تمام دن ابر رہتا اور اناج نہ رہا تو من و سلوہ کھانے کے لیے اترتا۔ من ایک چیز تھی شیریں دھنیے کے سے دانے ترنجبین کے مشابہ، رات کو اوس میں برستے، لشکر کے گرد ڈھیر لگ جاتے، صبح کو ہر ایک اپنی حاجت کے موافق اٹھا لیتا، اور سلوہ ایک پرندہ ہے جس کو بٹیر کہتے ہیں، شام کو لشکر کے گرد ہزاروں جمع ہو جاتے، اندھیرا ہوئے بعد پکڑ لاتے، کباب کر کے کھاتے، مدتوں تک یہی کھایا کیے۔ یعنی اس لطیف و لذیذ غذا کو کھاؤ اور اس پر اکتفا کرو، نہ آگے کے لیے ذخیرہ جمع کر کے رکھو اور نہ دوسری غذا سے مبادلے کی خواہش کرو۔ اول ظلم یہ کیا کہ ذخیرہ کر کے رکھا تو گوشت سڑنا شروع ہو گیا، دوسرے مبادلہ چاہا کہ مسور، گیہوں، ککڑی، پیاز وغیرہ ملے، جس سے طرح طرح کی تکلیف و مشقت میں مبتلا ہوئے۔ جب جنگل مذکورہ بالا میں پھرتے پھرتے تنگ آ گئے اور من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو بنی اسرائیل کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم ہوا، اس کا نام اریحہ تھا۔ اس میں قوم عمالقہ جو قوم عاد سے تھی مقیم تھی، اور بعض نے بیت المقدس فرمایا ہے۔ اس شہر کے دروازے میں سے سجدہ شکر کرتے ہوئے جاؤ، اور یہ شکر بدنی ہوا، اور بعض فرماتے ہیں کہ براہ تواضع کمر کو جھکا کر جاؤ اور زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ یہ شکر زبانی ہوا۔ جو یہ دونوں باتیں کرے گا اس کی خطائیں ہم معاف کر دیں گے اور نیک بندوں کے لیے ثواب بڑھا دیں گے۔ تبدیلی یہ کی کہ بجائے تمسخر ہنتتا کہنے لگے، یعنی گیہوں اور سجدے کی جگہ اپنے سرینوں پر پھسلنا شروع کیا۔ جب شہر میں پہنچے تو ان پر طاعون پڑا، دوپہر میں 70,000 یہود مر گئے۔ یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے۔ پانی نہ ملا تو ایک پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے نکلے، اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ کسی قوم میں آدمی زیادہ، کسی میں کم، ہر قوم کے موافق ایک چشمہ تھا، اور وجہ شناخت بھی یہی موافقت تھی، یا یہ مقرر کر رکھا تھا کہ پتھر کی فلاں جہت فلاں جانب سے جو چشمہ نکلے گا وہ فلاں قوم کا ہوگا، اور جو کوتاہ نظر ان معجزات کا انکار کرتے ہیں، دیکھو مقناطیس تو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس پتھر نے پانی کھینچ لیا تو انکار کی کیا وجہ؟ یعنی پھر فرمایا حق تعالیٰ نے کھاؤ من و سلوہ اور پیو ان چشموں کا پانی اور عالم میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے۔ بنی اسرائیل طعام آسمانی من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو کہنے لگے ہم سے ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، ہم کو تو زمین کا اناج، ترکاری، ساگ، سبزی چاہیے، یعنی من و سلوہ جو ہر طرح بہتر ہے، لہسن اور پیاز وغیرہ سے بدلتے ہو۔ اگر یہی جی چاہتا تو کسی شہر میں جاؤ، تمہاری مطلوب چیزیں تم کو سب ملیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ذلت یہ کہ ہمیشہ مسلمان اور نصارہ کے محکوم اور رغبت رہتے ہیں، کسی کے پاس مال ہوا تو کیا حکومت سے بالکل محروم ہو گئے جو موجب عزت تھی، اور محتاجی یہ کہ اول تو یہود میں مال کی قلت، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے ہیں، شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی درست کہ تنگری بدل اسد نہ بمال، اس لیے مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے، اور عظمت اور عزت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس سے رجوع کر کے اس کے غضب و قہر میں آ گئے، یعنی اس ذلت اور مسکنت و غضب الہی کا باعث ان کا کفر اور انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا تھا، اور اس کفر و قتل کا باعث احکام کی نافرمانی اور حدود شرع سے خروج تھا۔
یعنی کسی فرقہ خاص پر موقوف نہیں، یقین لانا شرط ہے، اور عمل نیک سو جس کو یہ نصیب ہوا ثواب پایا۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک بہتر ہیں۔ یہود کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ کی امت کو سابعین ایک فرقہ ہے جس نے ہر ایک دین میں سے اچھا سمجھ کر یہ کچھ اختیار کر لیا ہے، اور حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں اور زبور پڑھتے ہیں اور کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ توریت نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت سے کہنے لگے کہ توریت کے حکم تو مشکل اور بھاری ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتے۔ تب خدا تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم کیا جو ان سب کے سروں پر آ کر اترنے لگا اور سامنے آگ پیدا ہوئی، گنجائش سرتابی صلہ نہ رہی، مجبوراً احکام توریت کو قبول کیا۔ باقی یہ شبہ کہ پہاڑ سروں پر معلق کر کے تسلیم کرنا تو توریت کا یہ صریح اخبار و اقرا ہے جو آیت اور نیز فائدہ تکلیف کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ بنائے تکلیف تو اختیار پر ہے اور اکرہ مناقص اختیار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکراہ دوبارہ قبول دین ہرگز نہیں۔ دین تو بنی اسرائیل پہلے سے قبول کیے ہوئے تھے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرتے تھے کہ کوئی کتاب متضمن احکام ہم کو لا کر دو کہ اس پر عمل کریں، اور اس پر معاہدہ کر چکے تھے۔ جب توریت ان کو دی گئی تو عہد شکنی پر کمر بستہ ہوئے۔ تو اب پہاڑ کا معلق کرنا نقص عہد سے روکنے کے لیے تھا، نہ کہ قبول دین کے لیے، یعنی عہد و میثاق کر کے پھر گئے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بالکل تباہ ہو جاتے، یعنی اس وقت ہلاک کر دیے جاتے، یا یہ کہ توبہ و استغفار بھی کرتے اور نبی آخر الزمان کی مطابعت بھی کرتے تو بھی تمہاری تقصیرات معاف نہ کی جاتی۔ بنی اسرائیل کو توریت میں حکم ہوا تھا کہ شنبے کا دن خاص عبادت کے لیے مقرر ہے، اس دن مچھلی کا شکار مت کرو۔ وہ لوگ فریب اور حیلہ سے ہفتے کے دن شکار کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مسخ کر کے ان کی صورت بندر کی سی کر دی۔ فہم و شعور انسانی موجود تھا، ایک دوسرے کو دیکھتا تھا اور روتا تھا، مگر کلام نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن کے بعد سب مر گئے، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوا، مفصل سورہ اعراف میں آئے گا۔ یعنی اس واقعے اور اس عقوبت کو ہم نے باعث خوف و عبرت بنا دیا، اور پچھلے لوگوں کے واسطے، یعنی جنہوں نے اس عذاب کا مشاہدہ کیا اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، یا جو بستیاں شہر کے آگے اور اس کے پیچھے آباد تھیں۔ یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص عامیل نامی مارا گیا اور اس کا قاتل معلوم نہ ہوتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مردے پر مارو تو وہ جی اٹھے، اور آپ اپنے قاتل کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مردے کو جلایا اور اس نے قاتل کو بتا دیا کہ اس کے وارثوں نے ہی بطمع مال قتل کیا تھا، کیونکہ یہ تو دیکھا نہ سنا ہوگا کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے مردہ زندہ ہو جائے، یعنی ٹھٹا کرنا احمق جاہل کا کام ہے، اور وہ بھی احکام شریعہ میں پیغمبر سے یہ ہرگز ممکن نہیں۔ یعنی اس کی عمر کتنی ہے اور اس کے حالات کیا ہیں، نوعمر ہے یا بوڑھی، یعنی اس گائے کو ذبح کر ڈالو۔ یعنی واضح کر کے بتا دے کہ وہ گائے کس قسم اور کس کام کی ہے، یعنی اس کے اعضاء میں کوئی نقصان نہیں اور اس کے رنگ میں دوسرے رنگ کا داغ و نشان نہیں، بلکہ ساری زرد ہے۔ وہ گائے ایک شخص کی تھی جو اپنی ماں کی خدمت بہت کرتا تھا اور نیک بخت تھا۔ اس شخص سے وہ گائے مول لی، اتنے مال کو جتنا اس گائے کی کھال میں سونا بھر سکیں، پھر اس کو ذبح کیا، اور ایسے لگتے نہ تھے کہ اتنی بڑی قیمت کو لے کر ذبح کریں گے۔ یعنی تمہارے اگلے بزرگوں نے عامل کو مار ڈالا تھا، پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگا، اور تم جس چیز کو چھپاتے تھے، یعنی اپنے ضعف ایمانی یا قاتل کے حال کو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ یعنی جب ایک ٹکڑا اس گائے کا اس کے مارا تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا اور لہو زخم سے بہنے لگا، اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو اسی مقتول کے بھتیجے تھے۔ بطمع مال چچا کو جنگل میں لے جا کر مار ڈالا تھا، پھر وہ ان کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا۔ یعنی اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو اپنی قدرت کاملہ سے، اور اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو دکھلاتا ہے کہ شاید تم غور کرو اور سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یعنی عامل کے جی اٹھنے کے بعد مطلب یہ کہ ایسی نشانی قدرت دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے۔ یعنی بعض پتھروں سے بڑا نفع پہنچتا ہے کہ نہار اور پانی بکثرت ان سے جاری ہوتا ہے، اور بعض پتھروں سے پانی کم نکلتا ہے اور اول قسم کی نسبت نفع کم ہوتا ہے، اور بعض پتھروں سے
کسی کو نفع نہ پہنچے مگر خود ان میں ایک اثر اور تاثر تو موجود ہے، مگر ان کے قلوب ان تینوں قسموں کے پتھر سے سخت تر ہیں۔ نہ ان سے کسی کو نفع، نہ ان میں کوئی مضمون خیر موجود، اور اللہ اے یہودیوں تمہارے اعمال سے بے خبر ہرگز نہیں۔ فریق سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے آ کر یہ تحریف کی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تمام کلام کے آخر میں ہم نے بھی سنا کہ اگر کہ کر سکو تو ان احکام کو کر لینا، ورنہ ان کے ترک کا بھی تم کو اختیار ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ کلام الہی سے مراد توریت ہے، اور تحریف سے مراد یہ کہ اس کی آیات میں تحریف لفظی اور کرتے تھے، کبھی آپ کی نعمت کو بدلا، کبھی آیت رجم کو اڑا دیا وغیرہ۔ یہود میں لوگ منافق تھے، وہ بطور خوشامد اپنی کتاب میں سے پیغمبر آخر الزماں کی باتیں مسلمانوں سے بیان کرتے۔ دوسرے لوگ ان میں سے ان کو اس بات پر ملامت کرتے تھے کہ اپنی کتاب کی سند ان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے آگے تمہاری خبر دی ہوئی باتوں سے تم پر الزام قائم کریں گے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ جان کر بھی ایمان نہ لائے اور تم کو لاجواب ہونا پڑے گا؟ یعنی اللہ کو تو ان کے سب امور ظاہر ہوں یا مخفی بالکل معلوم ہے۔ ان کی کتاب کی سب حجتوں کی خبر مسلمانوں کو دے سکتا ہے، اور جا بجا مطلع فرما بھی دیا۔ آیت رجم کو انہوں نے چھپایا، مگر اللہ نے ظاہر فرما کر ان کو نصیحت کیا۔ یہ تو ان کے علماء کا حال ہوا جو عقلمندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے، اور جو جاہل ہیں ان کو تو کچھ بھی خبر نہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہے، مگر چند آرزوئیں جو اپنے عالموں سے جھوٹی باتیں سن رکھی ہیں۔ مثلاً بہشت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہ جائے گا، اور ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوا لیں گے، اور یہ کہ ان کے خیالات بے اصل ہیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان عوام جاہلوں کے موافق باتیں اپنی طرف سے بنا کر لکھ دیتے تھے اور خدا کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتے تھے۔ مثلاً توریت میں لکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں خوبصورت پیچواں بال، سیاہ آنکھیں، میاں ناقد گندم رنگ پیدا ہوں گے۔ انہوں نے پھیر کر یوں لکھا، لمبکت، نیلی آنکھیں، سیدھے بال، تاکہ عوام آپ کی تصدیق نہ کر لیں اور ہمارے منافع دنوی میں خلل نہ آ جائے۔ بعض نے کہا 7 دن، اور بعض نے 40 دن جتنے روز بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور بعض نے 40 سال جتنی مدت تہیا میں سرگردان رہے، اور بعض نے کہا ہر ایک جتنی مدت دنیا میں زندہ رہا۔ یعنی یہ بات غلط ہے کہ یہودی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رہیں گے، کیونکہ خلود فی النار اور خلود فی الجنت کا جو قاعدہ کلیبہ آگے بیان فرمایا ہے اسی کے مطابق سب سے معاملہ ہوگا، یہودی اس سے نکل نہیں سکتے۔ گناہ کسی کا احاطہ کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا، تو اب کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔ یعنی احکام الہی سے اعراض کرنا تو تمہاری عادت بلکہ طبیعت ہو گئی۔ یعنی نہ اپنی قوم کو قتل کرو اور نہ ان کو جلا وطن کرو۔ مدینے میں 2 فریق یہودیوں کے تھے، ایک بنی قریظہ اور دوسرے بنی نصیر۔ یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے، اور مشرکوں کے بھی مدینہ میں 2 فرقے تھے، ایک اوس دوسرے خزرج۔ یہ دونوں بھی آپس میں دشمن تھے۔ بنی قریظہ تو اوس کے موافق ہوئے اور بنی نذیر نے خزرج سے دوستی کر لی۔ لڑائی میں ہر کوئی اپنے موافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا۔ جب ایک دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلا وطن کرتے، ان کے گھر ڈھاتے، اور اگر کوئی قید ہو کر پکڑا آتا تو سب رل مل کر مال جمع کر کر اس کا بدلہ دے کر قید سے اس کو چھڑاتے، جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے۔ یعنی اپنی قوم غیر کے ہاتھ میں پھنستی تو چھڑانے کو مستعد اور خود ان کے ستانے اور گلا کاٹنے تک موجود۔ اگر خدا کے حکم پر چلتے ہو تو دونوں جگہ چلو۔ ایسا کرے یعنی بعض احکام کو مانے اور بعض کو انکار کرے، اس لیے کہ ایمان کا تجزیہ تو ممکن نہیں، تو اب بعض احکام کا انکار کرنے والا بھی کافر مطلق ہوگا۔ صرف بعض احکام پر ایمان لانے سے خود بھی ایمان نصیب نہ ہوگا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تو مطابقت کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا غرض کے خلاف ہو اس کے قبول میں قصور کرے، تو بعض احکام کی مطابقت اس کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔ یعنی مفاد دنیوی کو آخرت کے مقابلے میں قبول کیا، اس لیے کہ جن لوگوں سے عہد کیا تھا اس کو دنیا کے خیال سے نبھایا، اور اللہ کے جو احکام تھے ان کی پرواہ نہ کی،
تو پھر اللہ کے یہاں ایسوں کو کون سفارش یا حمایت کر سکتا ہے؟ مردوں کا زندہ کرنا، مکہ و ابرص وغیرہ مریضوں کا صحت یاب ہونا، غیب کی خبریں بتانا، یہ حضرت عیسیٰ کے کھلے معجزے ہیں، اور روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، یا اسم اعظم کے جس کی برکت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، جیسا کہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہود اپنی تعریف میں کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں، بجز اپنے دین کے کسی کی بات ہم کو اثر نہیں کرتی، ہم کسی کی چاپلوسی، سحر بیانی یا کرشمے اور دھوکے کی وجہ سے ہرگز اس کی مطابقت نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان کو ملعون اور اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے کسی طرح دین حق کو نہیں مانتے اور بہت کم دولت ایمان سے مشرف ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو کتاب آئی وہ قرآن ہے، اور جو کتاب ان کے پاس پہلے سے تھی وہ توریت ہوئی۔ قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر الزماں اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور ملعون ہوئے، یعنی جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ کفر اور انکار ہے قرآن کا، اور انکار بھی محض ضد اور حسد کے سبب۔ ایک غضب تو یہ کہ قرآن بلکہ اس کے ساتھ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو کر کافر ہوئے، دوسرے محض حسد اور ضد سے پیغمبر وقت سے انحراف اور خلاف کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ بفرض تذلیل اللہ کافروں کو بفرض تذلیل عذاب دیا جائے گا۔ جو اللہ نے بھیجا یعنی انجیل و قرآن اور جو اترا ہم پر یعنی توریت، مطلب یہ ہوا کہ بجز توریت اور کتابوں کا صاف انکار کرتے ہیں اور انجیل و قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ کتابیں بھی سچی اور توریت کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ توریت میں یہ حکم ہے کہ جو نبی توریت کو سچا کہنے والا آئے اس کی نصرت کرنا اور اس پر ضرور ایمان لانا، اور قتل بھی ان انبیاء کو کیا جو پہلے گزر چکے ہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو احکام توریت پر عمل کرتے تھے اور اسی کی ترویج کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے مصدق توریت ہونے میں تو بے وقوف کو بھی تعمیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات لفظ قبل سے مفہوم ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن کی شریعت پر قائم ہو اور ان کی شریعت کی وجہ سے شرائع حقہ کا انکار کرتے ہو، خود انہوں نے کھلے کھلے معجزے تم کو دکھائے، جیسے عصا اور دریا کا پھاڑنا وغیرہ، مگر جب چند دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو اتنے ہی میں بچھڑے کو تم نے خدا بنا لیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درجہ نبوت پر قائم و زندہ موجود تھے۔ تو اس وقت تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت پر ایمان کہاں جاتا رہا تھا، اور رسول آخر الزماں کے بغض و حسد میں آج شریعت موصلی کو ایسا پکڑ رکھا ہے کہ خدا کا حکم بھی نہیں سنتے۔ بے شک تم ظالم، تمہارے باپ دادا ظالم۔ یہ حال تو بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ آگے توریت کی نسبت جو ان کے ایمان کی حالت تھی اس کو بتاتے ہیں، یعنی احکام توریت کی جو تکلیف دی گئی اس کو پوری ہمت و استقلال سے مضبوط پکڑو، چونکہ پہاڑ سر پر معلق تھا، جان کے اندیشے سے زبان سے یا اس وقت تو کہہ لیا سمینا، یعنی احکام توریت ہم نے سن لیے، اور دل سے یا بعد میں کہا اسینا، یعنی ہم نے قبول نہیں کیا احکام کو، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ صورت پرستی ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی۔ ان کے کفر کے باعث وہ زنگ بالکل ان کے دل سے زائل نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔ یہود کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہ جائے گا اور ہم کو عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یقینی بہشتی ہو تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ یعنی یہودیوں نے ایسے برے کام کیے ہیں کہ موت سے نہایت بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مرتے ہی خیر نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں۔ اس سے ان کے دعووں کی تخلیص خوب ہو گئی۔ یہود کہتے تھے کہ جبرائیل فرشتہ اس نبی کے پاس وحی لاتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے اگلے بڑوں کو اس سے بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، اگر جبرائیل کے بدلے اور فرشتہ وحی لائے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ جو ان کا دشمن ہے اللہ بے شک ان کا دشمن ہے۔
یعنی ان کی عادت قدیم ہے کہ جب اللہ یا رسول یا کسی شخص سے کوئی عہد مقرر کرتے ہیں تو انہی میں کی ایک جماعت اس عہد کو پس پش ڈال دیتی ہے، بلکہ بہت یہودی ایسے ہیں جو توریت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایسوں کو عہد شکنی میں کیا باک ہو سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں مہم سے توریت اور کتاب اللہ سے بھی توریت مراد ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالانکہ وہ توریت وغیرہ کے کتب کے مصدق تھے، تو یہود کی ایک جماعت نے خود توریت کو پس پشت ایسا ڈال دیا ہے کہ گویا جانتی ہی نہیں کہ یہ کیا کتاب ہے اور اس میں کیا کیا حکم ہے۔ سو ان کو جب اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں تو ان سے آگے کو کیا امید کی جائے؟ یعنی ان احمقوں نے کتاب الہی تو پس پشت ڈالی اور شیطانوں سے جادو سیکھا اور اس کی مطابقت کرنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے، اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا۔ ایک حضرت سلیمان کے عہد میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطانوں سے سحر سیکھا اور نسبت کر دیا حضرت سلیمان کی طرف کہ ہم کو انہی سے پہنچا ہے، اور ان کو حکم جن اور انس پر اسی کے زور سے تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، سلیمان کا نہیں۔ دوسرے پھیلا ہاروت و ماروت کی طرف سے۔ وہ دو فرشتے تھے، شہر بابل میں بصورت آدمی رہتے تھے۔ ان کو علم سحر معلوم تھا۔ جو کوئی طالب اس کا جاتا تو اول اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان جاتا رہے گا، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش منظور تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ضرر ہے، اور بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ کے ہاں ثواب پاتے۔ یہودی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور حضرت کی باتیں سنتے، بعض بات جو اچھی طرح نہ سنتے تو اس کو مقرر تحقیق کرنا چاہتے تو کہتے رائنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو۔ یہ کلمہ ان سے سن کر بھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہے تو انظرنا کہو، اس کے معنی بھی یہی ہیں، اور ابتدا ہی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو تو مقرر پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے تھے، اس لفظ کو زبان سے دبا کر کہتے تو رائنا ہو جاتا، یعنی ہمارا چرواہا، اور یہود کی زبان میں رائنا احمق کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی کفار یہود ہوں یا مشرکین مکہ قرآن کے نزول کو تم پر ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ یہود تمنا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل میں پیدا ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ہو، مگر یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے کہ امی لوگوں میں نبی آخر زمان کو پیدا فرمایا۔ یہ بھی یہود کا طعن تھا کہ تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیب نہ پہلی بات میں تھا نہ پچھلی میں، لیکن حاکم میں مناسب وقت دیکھ کر جو چاہے حکم کرے، اس وقت وہی مناسب تھا اور اب دوسرا حکم مناسب ہے۔ بے شک یعنی ادھر تو اللہ کی قدرت و ملکیت سب پر شامل ہے، ادھر اس کی اپنے بندوں پر اعلیٰ درجے کی عنایت، تو اب مصالح اور منافع بندوں کی اطلاع اور ان پر قدرت کس کو ہو سکتی ہے، اور اس کے برابر بندوں کی خیر خواہی کون کر سکتا ہے؟ یعنی یہودیوں کی باتوں پر ہرگز اعتماد نہ کرنا۔ جس کسی کو یہودیوں کے شبہ ڈالنے سے شبہ پڑ گیا وہ کافر ہوا، اس کی احتیاط رکھو، اور یہود کے کہنے سے تم اپنے نبی کے پاس شبہ نہ لاؤ جیسے وہ اپنے نبی کے پاس لاتے تھے۔ یعنی بہت سے یہودیوں کو آرزو ہے کہ اسی طرح تم کو اے مسلمانوں پھیر کر کافر بنا دیں، حالانکہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب، ان کا نبی سب سچے ہیں۔ یعنی جب تک ہمارا کوئی حکم نہ آوے اس وقت تک یہود کی باتوں پر صبر کرو۔ سو آخر کو حکم آ گیا کہ یہود کو مدینہ کے گرد سے نکال دو، یعنی اپنے ضعف سے تردد مت کرو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تم کو عزیز اور یہود کو ذلیل کرے گا، یا یہ کہ تاخیر عجز کی وجہ سے نہیں کی جاتی، یا ان کی ایذا پر صبر کرو اور عبادات میں مشغول رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں، تمہاری کوئی نیک بات ضائع نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہودی تو کہتے ہیں کہ بجز ہمارے کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے کہ بجز ہمارے کوئی بہشت میں نہ جائے گا۔ سلاس تک آمین ثم آمین یا رب العالمین۔